بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر کی طرف جائیں گے۔ چیپٹر پڑھ رہے تھے فورتھ وچ از ریلیٹڈ ٹو نیشنل انکم، اور آج ہم اس چیپٹر کے ریمیننگ پارٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اس ٹاپک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ واٹ آر دا یوزز اینڈ لمیٹیشن آف ریئل جی ڈی پی۔ تو بیسیکلی اکانومسٹ جی ڈی پی کو دو مین پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ایک پرپز یہ ہے ٹو کمپیئر دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوور دا ٹائم اباؤٹ اے پاپولیشن اور اے کنٹری، کہ آج سے 5 سال پہلے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا تھا اور اب کیا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریئل جی ڈی پی گرو کرے گی تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا ہوگا۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گروتھ آف دا جی ڈی پی اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا اکانومی، ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی اہم ریلیشن شپ ہے۔ بیسیکلی جب جی ڈی پی گرو کرتا ہے ود دا پرسسٹنٹ ٹائم پیریڈس اور ود اے گڈ ریٹ آف گروتھ، تو اس کے رزلٹ میں پھر ڈیولپمنٹ آتی ہے، یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، سوشل اسٹرکچر اور فزیکل اسٹرکچر آف دا کنٹری، اس میں چینجز آتی ہیں۔ تو اوور دا ٹائم پیریڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی گرو کر رہی ہے تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوگا، اور کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ چیزیں پھر ہم فردر اپنے سرویز اور ریسرچ انالیسس سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو مین پرپز ہے جی ڈی پی کا وہ یہ ہے کہ اکراس دا کنٹری لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیسا ہے۔ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ اگر انڈیا سے اچھا ہے تو پاکستان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امنگس دی ساؤتھ ایشین کنٹریز، کون سے کنٹریز ہیں جن کا ریئل جی ڈی پی امپروو ہوا ہے یا ریئل جی ڈی پی اچھا ہے، رائٹ۔ تو امنگس دا کنٹری ریلیشن شپ دیکھنے کے لیے، ان کا کمپیریزن کرنے کے لیے ہم جی ڈی پی کو یوز کرتے ہیں۔ دیکھیے جی ڈی پی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی نیشنل انکم ہے، تمام جو کنٹری میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کتنا ارن کرتے ہیں، اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ریئل جی ڈی پی کی انکریز سے واقعی انکم بڑھتی ہے، رائٹ۔ اور اگر نامنل جی ڈی پی انکریز کر رہا ہے، ریئل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ انکم میں انکریز نہیں آ رہا۔ اچھا، اس میں اکنامکس میں دو باتیں اہم ہیں یا دو ٹرمنالوجیز اہم ہیں۔ ایک ہے شارٹ رن اور ایک ہے لانگ رن۔ اسی طرح سے اسے آپ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں اگر کوئی جی ڈی پی، ریئل جی ڈی پی میں امپرومنٹ ہوتی ہے تو یوزلی وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، یعنی 4 سال 5 سال ہم ایک اچھا گروتھ ریٹ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس گروتھ کی جو پرپیچوٹی ہے اسے، یا اس گروتھ کی جو پرسسٹنسی ہے اسے قائم نہیں رکھ پاتے، اور اگین ہمارا گروتھ ریٹ ایک لو لیول پر چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2012 سے لے کے 2017 تک ہم اپنا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ایک اچھا مینٹین کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن 2017 سے 2020 تک ہمارا گروتھ ریٹ اگین وہی پہلے 5.2% سے 4.8% ہوا، پھر 3.7% ہوا، اور اب 1.9% ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی بھی ہم 2003 سے 2007 تک ہم نے گروتھ ریٹ میں 4.5% سے 7% تک کی گروتھ ریٹ کو اچیو کیا، لیکن 2008 سے 2012 تک ہم اگین وہی حساب ہوا کہ ہم 3%، 4%، 3%، 4% کے چکر میں آ گئے۔ تو شارٹ ٹرم میں جو گروتھ ہوتی ہے اس کا اتنا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈیولپمنٹ پر نہیں آتا۔ جو اکانومسٹ کا خیال ہے وہ یہ کہ پرسسٹنٹ گروتھ ریٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اوور دا 7 ایئر 8 ایئرز اگر آپ ایک اچھا گروتھ ریٹ اچیو کر رہے ہیں تو پھر نظر آئے گا کہ آپ کی اکانومی میں جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کتنے امپروو ہوئے ہیں، اور واقعی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کا گروتھ ریٹ 1 یا 2 سال کے لیے تو ایک اچھا ہو گیا، ریئل جی ڈی پی میں انکریز آیا، لیکن پھر اس کے بعد ہم وہیں پر کھڑے ہیں 2% 3% پر،
تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ ان موسٹ آف کیسز اس کا نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ 6% یا 7% پر ہیں، تو ہم گورنمنٹل لیول پر ایکسٹرنل بوروئنگ کی طرف اگریسو ہو جاتے ہیں کہ ہم اکانومی گرو کر رہی ہے، ہم قرضے واپس کر سکتے ہیں، اس لیے اب قرضے لے کے ہمیں بڑے بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس رن کرنے چاہیے. لیکن 2-3 سال بعد ہی ہمارا ببل بسٹ ہوتا ہے اور ہمارا گروتھ ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ہم ڈیٹ سروسنگ کے لیے پیسے دینے کے بھی قابل نہیں ہوتے. تو یہی چیز ہے کہ ریئل جی ڈی پی میں گروتھ اور فردر یہ کہ اس گروتھ کا لانگ ٹرم ہونا یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ گروتھ پوٹینشیل آف جی ڈی پی پر پرسن اور فلکچویشن آف ریئل جی ڈی پی پر پرسن، یہ دو امپورٹنٹ میجرز ہوتی ہیں جو فارن کنٹریز میں بڑی یوز ہوتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ سسٹین کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. ان چیزوں کی ڈیٹیل میں آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ پوٹینشیل جی ڈی پی کیا ہوتی ہے. پہلے ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ potential GDP is a maximum level of real GDP that can be produced while avoiding shortage of laborers, capital, land and entrepreneurial ability that would bring rising inflation. کہ جو potential GDP ہے وہ ایک ایسا sustainable level ہے real GDP کا جو افیکٹ نہیں ہوتا ڈیو ٹو شارٹیج آف یور فیکٹر آف پروڈکشن. تو اصل میں جب کسی بھی کنٹری میں انفلیشن ہوتی ہے یا انمپلائمنٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو فیکٹر پروڈکشن کی سپلائی ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ اس پر فرق پڑ سکتا ہے. فار ایگزامپل انفلیشن جو ہے وہ آپ کی کیپٹل سپلائی میں ہرڈل ڈالتا ہے. جب انفلیشن ہائی ہوتا ہے تو سیونگز کم ہوتی ہیں، سیونگز کم ہوتی ہیں تو کیپٹل کم سپلائی ہوتا ہے. اسی طرح سے جب انمپلائمنٹ آتی ہے تو لیبر زیادہ ہو جاتی ہے، جب انمپلائمنٹ کم ہوتی ہے تو لیبر کی سپلائی ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کی جی ڈی پی میں فلکچویشن آتی ہیں. لیکن جو آپ کا پوٹینشیل جی ڈی پی ہے وہ جی ڈی پی ہوتا ہے جو ان فلکچویشن سے افیکٹ نہیں کرتا ہے، رائٹ. اچھا، اب آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ چیز کی طرف جو ہے پوٹینشیل جی ڈی پی پر پرسن. پوٹینشیل جی ڈی پی پر پرسن جو ہے وہ بیسیکلی آپ اپنا جو پوٹینشیل جی ڈی پی ہے جب اسے سائز آف پاپولیشن سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا پوٹینشیل جی ڈی پی پر پرسن آ جاتا ہے. اور اگر آپ کا پوٹینشیل جی ڈی پی پر پرسن سموتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیول آف پروڈکٹیوٹی آپ پروڈیوس کریں گے، چاہے تھوڑی بہت سائیکلیکل موومنٹ آ جائیں، فلکچویشن آ جائیں، جو بھی آ جائیں، یہ لیول آپ مینٹین کریں گے. اٹ از لائک اے ٹرینڈ لائن. اب پوٹینشیل جی ڈی پی کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پوٹینشیل پر جی ڈی پی پر پرسن کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے، اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے، یعنی پوٹینشیل جی ڈی پی کو امپروو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے ان کی یوٹیلائزیشن کو انکریز کریں. جب آپ کی فیکٹر پروڈکشن کی یوٹیلائزیشن امپروو ہوگی تو اس کیس میں یہ جو فلکچویشن ہے یہ ریڈیوس ہوں گی، اور جب فلکچویشن ریڈیوس ہوں گی تو آپ کا پوٹینشیل جی ڈی پی امپروو ہو جائے گا. یاد رکھیے جو فیکٹر پروڈکشن کی یوٹیلائزیشن کا تعلق ہے وہ ریسورس یوٹیلائزیشن کی پالیسیز میں گورنمنٹ ڈیفائن کرتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو گورنمنٹ بیسیکلی 5 ایئر 7 ایئر پلانس کے تھرو ریسورس یوٹیلائزیشن اور ریسورس موبیلائزیشن کے طرف ایک قدم بڑھاتی ہے، جس کے تحت ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پرٹیکولر پلان یا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے اتنے ریسورسز مزید یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جو چیز آپ کے ریسورس یوٹیلائزیشن پروجیکٹ کا پارٹ بنتی جاتی ہے، پلانس کا پارٹ بنتی چلی جاتی ہے، وہ
آپ کی پوٹینشیل جی ڈی پی کو انکریز کرنے کا باعث بنتی ہے. گورنمنٹ جتنے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے اس کی انٹینشن ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم لیبر، میکسیمم کیپٹل، میکسیمم لینڈ اور میکسیمم انٹرپرینورل ایبیلٹی کو سٹرکچر کے اندر لے کر آئیں. جب وہ سٹرکچر کے اندر آئیں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کی پوٹینشیل جی ڈی پی انکریز ہوگی. اس کی مثال اس طرح سے آپ لیں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں مائکرو لیول کی، تو مائکرو لیول کی مثال بیسیکلی میکرو لیول پر بھی اپلائی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک آدمی وہ ریڑھی لگاتا ہے. اب وہ جب ریڑھی لگاتا ہے تو بارش ہوگی تو شاید وہ ریڑھی نہ لگا سکے، لیکن اگر یہی ریڑھی والا دکان بنا کر بیٹھ جائے تو بارش ہونے کے باوجود یہ اپنی دکان آپریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ سٹرکچر کے اندر لانے کا کیا اس کا کنسیپٹ ہے کہ ہم اپنے فیکٹری پروڈکشن کو سٹرکچر کا حصہ بنائیں. تو اس کی ایک اور ایگزامپل آپ اس طرح سے لیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے مختلف چوک چوراہوں پر صبح کے ٹائم اگر آپ نکلیں تو بہت سے مزدور موجود ہوتے ہیں جو اپنی ویج سیل کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کو ہم کسی کنسٹرکشن پروجیکٹ میں لے آئیں یا ان لوگوں کو کسی مل کا حصہ بنا دیں تو اب یہ لوگ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئیں گے. جب یہ لوگ یہاں پر نظر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی لگی بندی انکم ہے جو انہیں ہر سال یا ہر مہینے ملنی ہے، تو اسٹرکچر کا حصہ بن جاتے ہیں. تو جب ہم اپنی اوور آل اکانومی میں فیکٹری پروڈکشن کو اسٹرکچرائز کرتے ہیں، اسٹرکچر کا حصہ بناتے ہیں، تو اس کے رزلٹ کے طور پر ہماری پوٹینشیل جی ڈی پی میں انکریز آتا ہے. اچھا، جب اب یہاں سے ہم آپ کو ایک اور کنسرٹ بھی دینا چاہیں گے بزنس سائیکل کا، کہ آپ کی ایک اکانومی کا ایک سائیکل ہوتا ہے جو اکانومی کا بھی ہوتا ہے، بزنسز کا بھی ہوتا ہے. اور ہوتا اس میں کیا ہے کہ آپ کی اکانومی کی جب پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں گروتھ ہو رہی ہے، اور جب وہ ایک خاص ہائٹ پر چلی جاتی ہے جس کے بعد بڑھنا ممکن نہیں رہتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بوم آ گیا، میکسیمائز ہو جاتی ہے جب آپ کی آؤٹ پٹ. جب آپ کی آؤٹ پٹ ریڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی آپ کا گروتھ ریٹ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اکانومی ریسیشن میں آ گئی ہے. اور جب آپ کی اکانومی انتہائی برے حالات میں ہو کہ جہاں پر منیمم جی ڈی پی لیول پر آپ چلے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم ڈپریشن میں آ گئے ہیں. ڈپریشن اور ٹرف ایک ہی چیز ہیں، پیک اور بوم ایک ہی چیز ہیں، ریسیشن اور ریکوری یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جب آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ ریکوری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ جی ڈی پی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ ریسیشن میں ہوتے ہیں. یہ 4 سٹیجز ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے: ریکوری، پیک، ریسیشن اینڈ ٹرف. یہ 4 آپ کی جی ڈی پی کی بیس پر آپ کی اکنامک سائیکل کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب اس میں مزید تھوڑی سی اگر انہینسمنٹ میں آپ کی کرانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ پیک پر ہوتے ہیں، بزنس سائیکل کی پیک پر ہوتے ہیں، تو آپ کی انفلیشن میکسیمم اور ان امپلائمنٹ منیمم ہوتی ہے. اور جب آپ ریسیشن میں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انفلیشن ریڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے اور ان امپلائمنٹ انکریز ہونا شروع ہوتی ہے. اور جب آپ ٹرف پر ہوتے ہیں تو آپ کی ان امپلائمنٹ میکسیمم ہوتی ہے اور آپ کی انفلیشن ایٹ منیمم ہوتی ہے. رائٹ. تو یاد رکھیے کہ آپ کا جو یہ ایک اکنامک سائیکل ہوتا ہے یہ ان اوائڈیبل ہے، یعنی پیک کا آنا اور پھر ریسیشن کا آنا اور پھر ٹرف کا آنا اور اس کے بعد ریکوری، یہ ہر اکانومی میں ہی آپ آبزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی ریکوری کو انہینس کر سکتے ہیں، ہم اپنے بوم پیریڈ کو انہینس کر سکتے ہیں، ہم اپنے ریسیشن کو شرنک کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ٹرف سے ریکوری کی طرف جلد از جلد جا سکتے ہیں. یہ اصل چیز ہے جو اکنامک ڈیسیجن میکرز یا اکنامک پالیسی میکرز جس پر فوکس کرتے ہیں. یعنی یاد رکھیے کہ بزنس اکنامک سائیکل کی ویریس سٹیجز سے ہر اکانومی کو گزرنا پڑتا ہے. اچھے اکانومی وہ ہوتی ہے جو پیک پر سسٹین کرے، اور اگر اس پر ریسیشن آئے تو اسے شرنک کرے، کم کرے، کم سے کم ٹائم کے لیے رہے،
ٹرف آئے تو وہ بھی کم سے کم ٹائم کے لیے رہے اور جلد از جلد وہ دوبارہ اپنی ریکوری کی طرف گامزن ہو جائیں. تو اس چیز کے حوالے سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. باقی بزنس سائیکل ہر کنٹری میں آتا ہے. اچھا, بزنس سائیکل میں جو ہم میچورٹی سے ریسیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہماری جی ڈی پی ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہی ایک سگنل ہوتا ہے کہ آپ ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اس سچویشن میں گورنمنٹس کو کیا کرنا چاہیے یا اکنامک پلانرز کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بیسیکلی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کی اکانومی ریسیشن میں جاتی ہے تو گورنمنٹ اپنا رول پلے اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ بزنسز شٹ ڈاؤن نہ ہوں, بند نہ ہوں. اگر بزنسز میں لیکویڈیٹی کی شارٹیج ہے تو وہ انٹرسٹ ریٹ میں سبسیڈائز کر کے یا انٹرسٹ ریٹ لو کر کے بزنس کو کریڈٹ یا فائنینسنگ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر بزنسز کے لونز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے بزنس, تو گورنمنٹس بیل آؤٹ پلانس کے تحت بزنسز کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ اپنی کچھ لائبلٹی سیٹ آف کریں اور بزنس رن کریں تاکہ آپ کے بزنس بند ہو. کیونکہ دیکھیے, ریسیشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھنا شروع ہوتی ہے, تو آپ جتنا ان امپلائمنٹ بڑھنے سے روکیں گے اتنی جلدی آپ ریسیشن پر قابو پا لیں گے. ریسیشن میں ہوتا کیا ہے کہ انفلیشن ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے, پروفیٹیبلٹی آف دا بزنس امپیکٹ ہوتی ہے. تو جتنا آپ کم پروفیٹیبلٹی کو جو پروفیٹیبلٹی کے کم ہونے کو جتنا زیادہ روک سکتے ہیں اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ ریسیشن کو مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سرٹن تھنگز ہیں کہ کیسے اکانومی کو سلو ڈاؤن ہونے سے روکا جائے, رائٹ. اچھا, اس میں اب اصل بات تو وہیں پر ہے کہ کچھ آپ کا پوٹینشیل جی ڈی پی ہے جو پروڈیوس ہونا ہے اور کچھ آپ کا پریمیم جی ڈی پی ہے جس پر کہ آپ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ جو پریمیم جی ڈی پی ہے جو پوٹینشیل سے اوپر کا ہے وہ فلکچویشن کی نظر ہو کے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ایریڈیکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں فلکچویشن جو آتی ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان فلکچویشنز کو کنٹرول کیا جائے اور میکسیمم جی ڈی پی کو ہم اچیو کریں. یہ آپ کی جی ڈی پی فلکچویشن اور بزنس سائیکل یا اکنامک سائیکل کی ایکسپلینیشن ہے جو بک میں آپ کو ملے گی, آپ اسے پڑھیں گے. اور اب آتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ لمیٹیشن آف دا ریئل جی ڈی پی. ریئل جی ڈی پی کو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اکانومی کے بارے میں بہت بتاتی ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے, لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. اس کی لمیٹیشن ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے. پہلے میں اس کی لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی ہے ہاؤس ہولڈ پروڈکشن, دوسری ہے انڈر گراؤنڈ اکانومک ایکٹیویٹی, تیسرا ہے ہیلتھ اینڈ لائف ایکسپیکٹنسی, چوتھا ہے لیئر ٹائم, پانچواں انوائرمنٹل کوالٹی اور چوتھا ہے پولیٹیکل فریڈم اینڈ سوشل جسٹس. دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ جی ڈی پی ان 6 پرٹیکولر چیزوں کے بارے میں ہمیں صحیح انڈیکیٹرز نہیں دیتی. یعنی یہ 6 لمیٹیشنز ہیں ریئل جی ڈی پی کی. مثلا ہاؤس ہولڈ پروڈکشن, آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی سروسز کی ویلیو ڈومیسٹک پروڈکٹ میں شامل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر میرے گھر ایک آیا کام کرنے کے لیے آتی ہیں اور وہ 5,000 روپیہ مہینہ اجرت لیتی ہیں اور کچھ عرصے کے لیے وہ نہیں آتی اور یہی کام میری خاتون خانہ اپنے گھر میں سر انجام دیتی ہیں اور وہ عرصہ مثال کے طور پر 6 مہینے کا ہے, تو بیسیکلی وہ 6 مہینے 30,000 روپے مجھے کسی کو دینے نہیں پڑے. اسی طرح سے میرے گھر کھانا بنتا ہے, اگر وہ گھر پہ نہ بنے تو مجھے باہر سے لانا پڑے گا. اب باہر سے اگر میں کھانا لاتا ہوں تو وہ ڈیلی کا 500 روپے کا, اور گھر میں اگر میں 200 روپے کی چیزیں دیتا ہوں تو کھانا بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو 300 روپے کی ویلیو ایڈیشن میرے گھر میں ہو رہی ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے, رائٹ. تو ہاؤس ہولڈ پروڈکشن بیسیکلی ریئل جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہیں. اچھا, اس کی ابھی اس طرح سے ایگزامپل لیں. اس کو ہم دوسرے ایک اینگل سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, رائٹ. تو ان کی جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے. وہاں پر ہر گھر میں 3 نہیں تو 1 ٹائم کا کھانا باہر سے کھاتے ہوں گے. ہمارے یہاں پر ہفتے میں 2 دن یا 3 ٹائم کھانا باہر سے آتا ہوگا. تو بیسیکلی ان کی ہاؤس ہولڈ پروڈکشن کم ہے, اس لیے ڈاکومنٹڈ اکانومی میں اماؤنٹ زیادہ آ رہی ہے.
ہمارے یہاں ہاؤس ہولڈ پروڈکشن زیادہ ہے اور وہ تمام کی تمام ڈاکومنٹری میں نہیں آ رہی، تو جو ڈاکومنٹری میں آ رہی ہے وہ کم ہے. تو یہ ایک ایشو ہے ریگارڈنگ ریئل جی ڈی پی کے لحاظ سے کہ یہ ہاؤس ہولڈ پروڈکشن کو کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے ہیں. جب ہاؤس ہولڈ پروڈکشن کسی کھاتے میں نہیں آتے تو ہماری جی ڈی پی لو ہوتی ہے. ہم اسے بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم انڈیوس کرتے ہیں خواتین کو ورک فورس میں شامل کرنے کے لیے. وہ کر لیں گے، ہم ہو جائے گا، اور ہماری گورنمنٹ اسٹیپس بھی لیتی رہتی ہے کہ خواتین کے کوٹے مختص کرنا اور یہ وہ، تاکہ خواتین کو جو ہمارا ایک ہیومن ریسورس ہے اسے موبلائز کیا جا سکے. لیکن جب وہ ہوگا تو یہ ہاؤس ہولڈ پروڈکشن کم ہوگی. جب ہاؤس ہولڈ پروڈکشن کم ہوگی تو ظاہری بات ہے ایک خاتون کے گھر سے باہر کام کرنے سے ہماری جی ڈی پی پر پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، کیونکہ جو کام وہ گھر پہ کر رہی تھی وہ ڈاکومنٹ نہیں ہو رہا تھا اکانومی میں. جو کام وہ باہر کریں گی جا کے وہ ڈاکومنٹ ہوگا. وہ چاہے اسکول ٹیچنگ کریں یا کوئی اور انٹرپرینورل ورک کریں، جو بھی کریں وہ ڈاکومنٹڈ ہوگا، اس کا اکانومی میں امپیکٹ نظر آئے گا. لیکن بدلے میں کیا ہوگا؟ ہاؤس ہولڈ پروڈکشن کم ہو جائے گی، رائٹ. اسی طرح سے انڈر گراؤنڈ اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں. یہ جو انڈر گراؤنڈ اکنامک ایکٹیویٹی ہیں یہ بیسیکلی وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. کس وجہ سے چھپی ہوئی ہیں؟ یا تو ان پر ہائی ٹیکسز ہیں جس کی وجہ سے لوگ شو نہیں کرتے وہ بزنسز، رائٹ. یا پھر گورنمنٹ ریگولیشنز ہیں کہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی وہ کام، رائٹ. یا وہ کام غیر قانونی ہیں. اب اس میں بلیک بزنسز بھی آ جاتے ہیں جو کہ نشہ آور چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں اسمگلنگ بھی آ جاتی ہے جو کہ ہڈن ایکٹیویٹی ہے. کتنی ہی چیزیں جو ہم بنا کے باہر بیچ دیتے ہیں لیکن وہ اسمگلڈ ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہے، اس لیے وہ جی ڈی پی کا پارٹ نہیں ہے، رائٹ. تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سا فری لانس ورک ہو رہا ہے اکانومی میں جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ انلیگل ہے، رائٹ. کیونکہ ہم اس پر ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتے. تو وہ بھی ہماری جی ڈی پی کا پارٹ ہونا چاہیے، لیکن انڈر گراؤنڈ اکنامک ایکٹیویٹی ہونے کی وجہ سے ڈاکومنٹ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ ہماری جی ڈی پی کا پارٹ نہیں بنتی. ایک اور جو لمیٹیشن ہے جی ڈی پی کی کہ وہ ہیلتھ اینڈ لائف ایکسپیکٹنسی کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ نہیں کرتی ہے. بیسیکلی ایک سمپل سی اگر آپ اس پر ایگزامپل نوٹ کر لیں تو شاید یہ چیزیں سمجھنا آسان ہو جائے. ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے، لائف کی کوالٹی ہے، وہ بیسیکلی لائف ایکسپیکٹنسی کو ڈٹرمنٹ کرتی ہے، رائٹ. کہ جتنا کوالٹی آف لائف اچھا ہوگا اتنی ہی زندگی یا لائف ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہوگی. اب جب ہم ہائی جی ڈی پی کے لیے ریسورس موبلائزیشن پر فوکس زیادہ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکنامی میں رہنے والے لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. جب کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھی جی ڈی پی کے لیے ایک اچھی کوالٹی آف لائف کو ایک طرح سے سیکریفائز کر رہے ہیں. اب اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب جتنی اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی گورنمنٹ کو زیادہ ایکسپینس کرنا پڑتا ہے آن دا ہاسپٹلز اینڈ ہیلتھ کیئر پروجیکٹس، رائٹ. تو گویا کہ جب ہم ہائی جی ڈی پی کے لیے جاتے ہیں، ہمارے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، ہمارے لوگ اوور ٹائم یا میٹیریل بینیفٹ کے لیے زیادہ انتھک محنت کرتے ہیں، تو اس سے ان کی جو ہیلتھ ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس ہیلتھ پر اثرات مرتب ہونے سے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی یا زندگی کی جو عرصہ حیات ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، رائٹ. اب اگر اس چیز کا میوچل ریلیشن شپ کیا جائے کہ گورنمنٹ اچھی صحت پرووائڈ کرنے کے لیے اچھا بجٹ لگائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ہائی جی ڈی پی بھی پروموٹ کرے کنٹری میں، کیونکہ جی ڈی پی ہائی ہوگی تو گورنمنٹ کے ریونیو زیادہ ہوں گے، ریونیو زیادہ ہوں گے تو گورنمنٹ زیادہ اماؤنٹ سینکشن کرے گی ٹورڈز دا ہاسپٹلز اینڈ میڈیکل کیئر. یہاں پر بات یہ ہے کہ اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کے کیسز کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کنٹریز کی جی ڈی پی ہائی ہے وہاں پر
ڈرگس کا یوز بھی زیادہ ہے وہاں پر، دوسری جو ہیزرڈز آف لائف ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. تو ہم بیسیکلی اس وجہ سے اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا ایسا بیلنس اچیو کیا جائے جس سے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بھی افیکٹ نہ ہو، ہیلتھ کنڈیشن بھی افیکٹ نہ ہو، تو وہ لیول آئیڈیل ہے، رادر کہ ہم جی ڈی پی کے انکریز کو ہی سب ہر مسئلے کا حل قرار دیں. رائٹ. نیکسٹ تھنگ از پولیٹیکل لیئر ٹائم. لیئر ٹائم کیا ہوتا ہے کہ فارغ وقت، آپ جتنا فارغ وقت گزارتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ایک زندگی کی جسے آپ کہتے ہیں صحت کی بہتری کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ لیئر ٹائم کیا ہوتا ہے، پہلے ہم پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لیئر ٹائم کیا ہے. آپ جب کام کر کے تھک جاتے ہیں تو جو اگلے 15-20 منٹ آپ جو کام کرتے ہیں نا وہ آپ کا لیئر ہے. رائٹ. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ کام کریں. رائٹ. جب آپ کام کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار لیئر کی کیا سگنیفیکینس ہے یا امپورٹنس ہے. رائٹ. اب یہ لیئر ٹائم ہوتا کیا ہے؟ آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں یا مووی دیکھتے ہیں یا باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، یہ سب لیئر ہے. رائٹ. اب یہ بھی جو ہے نا ایک اکنامک گڈ ہے، مطلب کہ آپ لیئر کو انجوائے کرنے کے لیے ہی کام کرتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ لیئر آپ کی زندگی میں کتنا اہم ہے، کہ اسی لیئر کو جو انجوائے کرنے کے لیے ہی ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پروڈکٹیوٹی کرتے ہیں. رائٹ. اگر آپ اس چیز کو نکال دیں تو انسان ایک میکنائز زندگی گزارنے میں مجبور ہو جائے گا. رائٹ. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ریئل جی ڈی پی کی گروتھ میں جو ملک لگے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی اپنے لوگوں کا لیئر ٹائم ان سے چھین کر اسے پروڈکٹیوٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب ایسا ہوگا تو بیسیکلی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہوگی. اگین وہی بات ہے، ایسا ہوگا تو کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہوگی. بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ ریئل جی ڈی پی میں لیئر ٹائم کو انکلوڈ ہونا چاہیے. یہ ریفلیکٹ ہو کہ یہاں کے لوگ اس جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ سے پتہ لگے، اس ریئل جی ڈی پی کی میئرمنٹ سے پتہ لگے کہ یہاں کے لوگوں کا لیئر انڈیکس کیا ہے، لیئر ٹائم ان کے پاس کتنا اویلیبل ہے اور وہ کتنا اسے انجوائے کرتے ہیں. رائٹ. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر لیئر ٹائم کا کنسیپٹ بڑا ہی ویک ہے. اس وجہ سے ویک ہے کہ ہمارے یہاں پر پروڈکٹیوٹی کا کنسیپٹ اسٹرانگ نہیں ہے. جب پروڈکٹیوٹی کا کنسیپٹ اسٹرانگ ہوگا تب یہاں کے لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ لیئر کیا ہے اور اسے استعمال کیسے کرنا ہے یا انجوائے کیسے کرنا ہے. Another thing is limitation of real GDP is political freedom and social justice. کہ جی ڈی پی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا ایک دم سے بہت جی ڈی پی گرو کر رہا ہے، جی ڈی پی گروئنگ کنٹریز میں آیا ہے فرام 1976 اور آج یہ عالم ہے کہ وہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. یہ سفر بھی چائنا کا اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ آٹوکریٹک سٹائل میں ہے کہ وہاں پر لوگوں کی آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر چونکہ ڈیموکریسی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ بک جو امریکن آتھرز نے لکھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ریئل جی ڈی پی ہے وہ پولیٹیکل فریڈم اور سوشل جسٹس کو بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی. پولیٹیکل فریڈم تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہو از گوئنگ ٹو رول اوور دیم، یہ پولیٹیکل فریڈم ہے. اور سوشل جسٹس یہ ہے کہ کلاسز نہ ہوں، سوسائٹی میں تمام لوگوں کے حقوق برابر ہوں. جب ایسا ہو تو بیسیکلی ہم یہ ایک طرح سے جو فارنرز ہیں خاص طور پہ ویسٹرن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل فریڈم ہے اور سوشل جسٹس ہے تو لوگوں کے حقوق نہیں مارے جا سکتے، آپ ان سے زبردستی کام نہیں کرا سکتے اور اس کے رزلٹ میں لوگوں کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی. جب لوگوں پر سختی نہیں ہوگی تو ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی. تو یہ کہتے ہیں کہ ریئل جی ڈی پی اسے ریفلیکٹ نہیں کرتی. تو بات ان کی صحیح ہے، لیکن میں اس پرٹیکولر چیز کو سلیبس میں ہونے کی حد تک تو آپ کو بتا رہا ہوں. پرٹیکولرلی اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ وٹ از دا سگنیفیکینس آف پولیٹیکل فریڈم اینڈ سوشل جسٹس in the economic being of a person, تو literally I personally disagree with it because I think that
humans are never considered to be a free person. They have to bound themselves within the will of their religion or society. ٹھیک ہے، تو وہ آزاد نہیں ہیں. تو اگر ہم انسانوں کو کسی حد تک آزادی دیتے ہیں یا دی ہوئی سمجھتے ہیں تو بیسیکلی وہی آزادی ہوتی ہے جو ان کی سوسائٹی انہیں دیتی ہے یا جو ان کا ریلیجن انہیں دیتا ہے. ایز فار ایز سوشل جسٹس از کنسرنڈ، یس آئی ایگری ود دا تھنگ دیٹ سوشل جسٹس از امپورٹنٹ ٹو لیو اے پیسفل لائف ان دس ورلڈ. وعلیکم السلام. سو سوشل جسٹس واقعی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اگر سوشل جسٹس ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. اور واقعی ریئل جی ڈی پی سوشل جسٹس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. انوائرمنٹل کوالٹی ہے جی. انوائرمنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ جو کنٹری ڈیولپ کر رہے ہیں ان کا انوائرمنٹ جو ہے نا ڈیٹریٹ ہو رہا ہے، اور اس چیز کا سگنیفیکینس انہیں اب پچھلے 5-1 سال میں بہت زیادہ فیل ہوئی ہے. اور اس پر بہت سے سٹیپس بھی لیے گئے ہیں. جو وہ کنٹریز جو گروئنگ 20s کہلاتے ہیں G20، تو وہ اس معاملے میں بہت سیریس بھی ہیں کہ کس طرح سے ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن کو یقینی بنا سکتے ہیں ود دا اکنامک پیس جو ہماری چل رہی ہے. تو اس پر بہت سے ایگریمنٹس بھی ہو چکے ہیں. یہاں پر مقصد یہ ہے کہ انوائرمنٹ کوالٹی کو جی ڈی پی ریفلیکٹ نہیں کرتا، یعنی ریئل جی ڈی پی کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے انوائرمنٹل کوالٹی کے. آپ نے کہیں انوائرمنٹ ڈیٹریٹ کرنے کی کاسٹ پہ تو یہ ترقی نہیں کی ہے. تو اگر ایسا ہے تو آپ ایک سائڈ پر کچھ حاصل کر رہے ہیں تو دوسری سائڈ پر کچھ لوز بھی کر رہے ہیں، رائٹ. تو یہ ایک ٹاپک تھا جو آپ کو کور کرانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو چیپٹر 4 میں ہمارے ریکوائرڈ ٹاپکس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر 5 پر فوکس کریں گے.